کرنے میں بلاول صاحب کا کریکٹر کیسا ہو سکتا ہے؟ انہیں ایک نئی ذمہ داری ملنے جا رہی ہے، کیا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو سٹیپ ہے؟ کیا پی ٹی آئی ہاتھ بڑھائے گی؟ اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے یہ تمام پولیٹیکل جماعتیں جس طریقے سے اس وقت حکومت اور نظام چل رہا ہے، ایک امبریلا کے نیچے آ سکتے ہیں بلاول صاحب؟ کیونکہ حکومت بلوچستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت کا مینڈیٹ کافی رہے گا ان کے لیے؟ میرا خیال میں دیکھیں بلاول صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ بہتر تجویز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر وہ اس کو میچور کرنا چاہتے ہیں، اس تجویز پہ وہ عمل درآمد کرنا چاہیں گے، وہ ثالث کا کردار تو ادا کرنا اس لیے مشکل ہے اس وقت کے اوپر کہ وہ 26ویں ترمیم ہو، حکومت 47 کی بنانی ہو، فارم 47 کی، پیپلز پارٹی اس میں شامل رہی ہے. لیکن میرے خیال میں کیونکہ پیپلز پارٹی میں میچورٹی پولیٹیکل زیادہ ہے نون کی بنسبت، تو یہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان، ناصر عباس، مصطفیٰ نواز، محمود خانہ چکزئی، اختر مینگل وغیرہ سے پہلے ملاقات ہو، اور وہ جو بداعتمادی کی فضا ہے اس وقت پی ٹی آئی میں اور حکومت میں، وہ تو دور ہو سکتی ہے اگر اب میڈیٹرز جو ہیں وہ کوئی اس قسم کے رکھیں جو کہ بات کر سکیں اور پرسویٹ کر سکیں. پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، عمران خان کو پرسویٹ نہیں کر سکتے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، اور ان کو باہر کے حالات، اس لیے وہ جو آپ نے دیکھا کہ انڈیسائسونیس اور ڈس ارے جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پہلے بلاول صاحب، کیونکہ بلاول صاحب کو ان اپوزیشن رہنماؤں کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ان کے ساتھ ملیں اور پھر ایک وہ برج بنے، پھر حکومت ان کو عمران خان سے ملنے کا موقع دے جن اکابرین کی میں نے ذکر کیا ہے، تو پھر اس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس سے پہلے جو سب سے پہلے کرنے والی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس میں اپروول نہیں دے گی تو حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک تلخ سیاسی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک کی پالیٹکس میں ڈیپ فوٹ پرنٹ ہے، تو جب تک وہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے. یعنی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا بلاول کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی جا کے بلاول صاحب کی کچھ بنتی ہے. لیکن بہرحال حذیفہ، ورنہ کسی نے جیل کا دروازہ ہی نہیں کھولنا. لیکن ذرا پہلے مجھے آپ بتا دیں، شیخ وقاص اکرم صاحب نے آج کی تاریخ میں ٹویٹ کیا ایز اے جنرل سیکرٹری پارٹی کے کہ اختر مینگل صاحب کی لانگ مارچ کی وہ حمایت کرتے ہیں. جی کیا ہے اس اسٹریٹجی کے آج کے دن انہیں یہ ٹویٹ کرنا پڑا، اور پی ٹی آئی بلوچستان کی عوام کی کیا اسٹریٹ جو پاور ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ کیا بیسیکلی مقصد کیا ہے آپ پہلے بتائیے گا؟ کیونکہ مارنگ بلوچ والا معاملہ یا ان خواتین والا معاملہ، تو یہ مسنگ پرسن کا معاملہ، تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وقت بھی تھا. ایون جو ایک دو اور خواتین سیمی بلوچ وغیرہ سے تو عمران خان صاحب ملاقات بھی کر چکے ہیں ایز اے وزیر اعظم. اس میں سلمان آپ دیکھ لیجئے، جب اسد طور کی گرفتاری ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں تو پوری پی ڈی ایم اس وقت ان کے گھر پہ چلی گئی تھی. پھر جب اسد طور کو ان کی گرفتار ٹائم پہ گزارا گیا تو پھر ان سے کسی نے اظہار یکجہتی نہیں کیا. پی ٹی آئی کا جو اظہار یہ اختر مینگل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ خوشائند بات ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے. آج جب وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو آج آپ کو یاد آیا ہے. اصل میں سرار کاکڑ جو ہیں، جو ہمارے مین روئے رواں ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں، ان کی ضمانت بھی ہوئی، ان کو کسی اور کیس میں اٹھا لیا گیا ہے. لیکن کاکڑ صاحب میں وہاں کے صدر اور عادل بازائی ہیں، حمایت کرنی چاہیے تھی، شمولیت کرنی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیے مسنگ پرسنز ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کاز بالکل اٹھایا ہوا ہے، لیکن گوادر میں حضرت الرحمان صاحب ہوں یا ڈاکٹر مالک ہوں، اختر مینگل ہوں، محمود خانہ چکزئی ہوں، یا ان سے بلوچستان کے دوسرے زعما ہوں، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ مسنگ پرسن اب بلوچستان کے ہر فیملی کا، ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس کو اب زیادہ جو انڈر کور نہیں رکھا جا سکتا. یہ مسنگ پرسنز اب پورے ملک میں ایک فنامنا بنتا جا رہا ہے. اور جو مشکل بات ہے، جو اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بے حس ہوتی جا رہی ہیں. پہلے پٹیشن جب ہیبیس کی لگائی جاتی تھی شاہ جی، تو ججز گھر میں بیٹھ کے اس کے اوپر حکم کرتے تھے. اب 2 دن 3 دن وہ پٹیشن لگتی نہیں ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور جب لگتی ہیں تو پھر عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں آتا. اور یہ تکلیف دہ بات ہے. اور یہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں. آپ بلوچستان کی وہ تو دور دراز علاقے ہیں، تو ان کا حالات آپ خود ہی اندازہ لگا لیں.
تو جو یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیشنلسٹ، ایکسٹریمسٹ اور سیپریٹسٹ ان کو ایک بریکٹ میں رکھ رہی ہے، یہ بات خطرناک ہے. آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے پولیٹیکلی. جیسے طالبان اور امریکہ 20 سال بعد دوحہ میں بیٹھے اور انہوں نے ایک ایکارڈ کیا. آپ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ اس کا الٹیمیٹلی تو ٹیبل ہوگا. اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے آپریشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ریکوزٹ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ بلوچستان کی تمام جماعتیں اس آپریشن کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی سمیت، جے یو آئی سمیت. یہ جو ایمل ولی خان کا پوتا ہے ایمل، یہ بھی بلوچستان سے الیکٹ ہوا ہے. تو دوسرے لوگ ہیں ڈاکٹر مالک صاحب ہو گئے، اختر مینگل، محمود خان چکزئی، دوسرے نیشنلسٹ سارے جو ہیں وہ تو اس کے خلاف ہیں. تو اس حکومت نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ادھر سندھ میں نہروں والا معاملہ کا سٹارٹ کیا ہوا ہے. ادھر سندھیوں میں، عام سندھیوں میں بہت بے چینی ہے، اور بلوچستان میں مسنگ پرسن